طاہر صاحب ارشاد عارف عرض کر رہا ہوں، یہ فرمائیں کہ یہ جو سعودی عرب کی طرف سے ہمیں کہا جا رہا ہے یا مارکو روبیو ہمیں فون کر رہے ہیں، اس میں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ختم کر دیں یہ کشیدگی اور یہ حملے ختم کر دیں اور تحقیقات میں تعاون کریں، یا یہ بھی ہمیں یقین دہانی کو کرائی جا رہی ہے کہ اب دونوں ممالک مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے، مسئلہ کشمیر ہے، سینتاس معاہدہ ہے، اور دوسری جو بھارت نے جارحانہ عزائم کا اظہار کیا ہے اس پر کوئی مذاکرات بھی کرائیں گے، مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر مسئلہ کشمیر ایجنڈے کا حصہ ہوگا؟ شاہ صاحب آپ نے بجا فرمایا، دیکھیے جنگیں بھی مذاکرات سے ہی ختم ہوتی ہیں، کشیدگی بھی مذاکرات سے ہی ختم ہوتی ہے، لیکن یہ یک طرفہ نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ مذاکرات بالکل ہم تیار ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ڈگنیفائڈ ڈائلاگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر کوئی سہ فریقی کہیں پہ اتفاق ہوتا ہے ملاقات کا، اب ہم پاکستان تیار ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ انویسٹیگیشن، یا وہ تو میرے خیال میں جب وزیر اعظم پاکستان نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم ہر طرح کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے وہ جو بیان دیا وہ پاکستان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے ہر طرح کی تسلی کر کے یہ بات کی نا۔ تو پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے ڈے ون سے کہ ہمارا پہلگام سے یا بھارت کے اندر دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے۔ ہم تو بلکہ ایک پرماننٹ کمیشن کی بھی پیشکش کر چکے ہیں کہ اگر اس خطے میں امن چاہتے ہیں، جس خطے میں دنیا کی 1/4 آبادی رہتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو جو ہیں نیوکلیر پاورز وہ پیسفل کو ایگزسٹنس پہ بلیو کرتے ہوئے معاشی ترقی کی طرف بڑھے، تو اس کے لیے ہم تو ایک پرماننٹ کمیشن کے قیام کے بھی حق میں ہیں، جو کہ اس طرح کے سارے ڈسپیوٹس جو ہیں ان پہ نظر رکھے اور ان کا حل بھی تلاش کرے۔ تو ہماری نیت میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب کانفلکٹ چل رہا ہو تو پھر اس کا جو حل ہے وہ ڈگنیفائڈ ہوتا ہے، وہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا جائے کہ آپ ڈی ایسکیلیٹ کر دیں اور ادھر سے اگر نہیں رسپانس ہے اور ادھر سے اگر ایسکیلیشن بڑھتی ہے، تو پاکستان نے آج بھارت کو بھی بتایا ہے اور اقوام عالم کو بھی بتایا ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمائیے گا طارر صاحب کہ جو دوست ممالک سے رابطے ہوئے ہیں، خاص طور پر کل سعودی نائب وزیر خارجہ آئے تھے، وہ بھارت بھی گئے تھے، وہ پھر پاکستان بھی آئے، تو یہ سارے معاملات ان کے سامنے بھی رکھے گئے ہیں کہ ان باتوں پر اب نیگوشیٹ ہو سکتا ہے، اس سے کم پہ نہیں ہو سکتا، سینتاس معاہدہ، مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اور دیگر معاملے؟ یقیناً جی، یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس تنازع کے ساتھ اور موجودہ تنازع کے ساتھ بھی، اور ہم تو بلکہ کہتے ہی ہیں کہ یہ ایک بہانہ ڈھونڈا نریندر مودی نے، جس طرح کے ان کے عزائم ہوتے ہیں اور جس طرح کی سوچ لے کے وہ بھارت پہ حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے تو یہ ایک بہانہ تلاش کیا کہ کسی طرح سے وہ پچھلے 2 سال سے ہمارا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کیونکہ ایسا سالڈ ڈاکومنٹ ہے، اس کے اندر ہی ایک میکنزم موجود ہے اس معاہدے سے نکلنے کے لیے، اور بھارت بھی بین الاقوامی برادری کا ایک رکن ملک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ہی بلیٹنٹ جو اس کی وائلیشن ہے وہ افورڈ نہیں کرے گا۔ تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ دونوں فریقین بیٹھ کے اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، میوچلی باہمی رضامندی سے یا اس سے نکلنا چاہتے ہیں، یک طرفہ کا تو اس میں میکنزم ہی نہیں ہے، اور یہ سارا کھیل جو ہے وہ بھی اسی کے تانے بانے IWT کے ارد گرد جاتے ہیں۔ طارر صاحب، یہ پھر کل رات کو کب فیصلہ کیا گیا، یا یہ فیصلہ تھا کہ کل ہی کرنا ہے، یا رات کو جو جاریت کی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب فائنل جواب دینا ہی ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ اختیار جو ہے فوج پاکستان کو دے رکھا تھا کہ وہ اپنا جو رائٹ آف سیلف ڈیفenس ہے وہ کب کیسے کہاں ایکسرسائز کریں گے، لیکن آپ سب نے دیکھا کہ حدیں جب کراس ہوئی، رات گئے جب بھارت نے کروز اٹیکس کیے، کروز میزائل کے، تو پھر کیا آپشن آپ کے پاس پیچھے رہ گئی؟ اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا کوئی اجلاس بھی بلایا گیا کیا؟ نہیں سر، ایسی ابھی اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہم کنونشنل وارفیئر میں ہم بہت بہتر پوزیشن پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم رہنا چاہیے ہماری افواج پہ۔ انہوں نے ان دنوں میں دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت کا یہ جو ایک دفاعی برتری کا دعویٰ تھا اس کی حقیقت کیا ہے، اس حد تک نہ نوبت آنی چاہیے، نہ انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہے، ہم اگر اس طرح کی چیزیں بنانا جانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ذمہ داریاں بھی کیا ہیں۔